سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين درود بي محمد وعلى محمد اللهم صل على سب سے پہلے بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آمین پروردگارہ جو مؤمنین بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما آمین یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال عطا فرما آمین یا اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض غیر سے عطا فرما آمین یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلومین مستضعفین ظلم و ستم کا شکار ہیں پروردگارہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما آمین یا اللہ ملت ایران ملت لبنان ملت یمن ملت فلسطین ملت غزہ ملت عراق اور دنیا میں جہاں مظلوم ملتیں ظالموں سے برسر پیکار ہیں پروردگارہ انہیں ظالموں پر غلبہ عطا فرما آمین یا اللہ خلال اسلامی کو خلال امام زمانہ سے متصل فرما آمین یا اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما آمین درود کیجئے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے اس مجلس کے اندر علماء کرام ہیں بزرگان ہیں حوائی سعید یہاں تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں کچھ کہنا واقعی جسارت ہے خدا متعال سے دعا ہے کہ پروردگارہ ان کی اور باقی علماء کرام خصوصاً مولانا حبیب صابری صاحب میرے استاد بھی رہے ہیں ان تمام علماء کی اور باقی علماء حق کی توفیقات کے اندر اضافے کے لیے دفعہ سلوات پڑھ رہے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین جیسا کہ پچھلے مجلس کے اندر اس مسئلے کی طرف آپ مومنین کی توجہ دلائی ہے کہ عزاداری کی ان مجلسوں کے اندر ہم در حقیقت زندہ ہونے کے لیے آتے ہیں. ہم اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے، ان کی سیرت کے ذریعے سے،
ان کی فکر کے ذریعے سے نئی حیات حاصل کرتے ہیں، نئی زندگی حاصل کرتے ہیں، روز بروز زندہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایک ہدایت کی کتاب جسے قرآن کہا گیا ہے، اور ایک ہمارے پاس ہدایت کا امام ہے یعنی اہل بیت ہے۔ جب تک ہم نے ان دونوں کو تھاما ہوا ہے، یہ دونوں ہمارے ہاتھ کے اندر موجود ہیں، ہم راہ راست پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اور انہی دونوں کے ذریعے سے ہی ہمیں نجات ملے گی۔ اگر ہمیں نجات کا نسخہ چاہیے، اگر ہمیں سعادت کا کوئی منصوبہ چاہیے، اگر ہمیں کامیابی کا کوئی منشور چاہیے، کوئی راستہ چاہیے، کوئی راہ روش، تو یہ قرآن اور اہل بیت کے اندر موجود ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ قرآن نے جس ہدایت کو الفاظوں کی شکل کے اندر بیان کیا، اہل بیت علیہ السلام نے اس ہدایت کو عملی شکل دی، اس ہدایت کو ہمارے سامنے مجسم کر دیا۔ اگر کسی کو قرآن کی ہدایت سمجھنے کے اندر کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن ہے، تو وہ آئے ذرا اہل بیت کی زندگی کو دیکھے، اہل بیت کی زندگی کی طرف ایک نگاہ کرے، اس کی تمام تر کنفیوژن اور تمام تر ابہام اس کا دور ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم قرآن کی بارگاہ میں، جیسا کہ کل ایک آیت آپ کے سامنے سورہ صف کی بیان کر رہا تھا، اس آیت سے اپنی نجات اور اپنی ہدایت کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن مجید میں سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 10 یا ایھا الذین آمنوا، وہ پروردگار عالم کہ جس نے کبھی جناب موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا، کبھی جناب ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا، وہی رسول، وہی آج آپ مؤمنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکار رہا ہے۔ آج آپ اس پروردگار کے مخاطب ہیں، آپ سے پروردگار متعال مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہیں کوئی گائیڈنس چاہیے؟ کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مشورہ دوں، تمہیں بتاؤں کس چیز کے بارے میں؟ ایک تجارت کے بارے میں، ایک کاروبار کے بارے میں، ایک تجارت کہ جس کا طرف کون ہے؟ ایک طرف ہم ہیں اور اس تجارت کے دوسرے طرف ہمارا رب ہے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تجارت کرتے رہتے ہو اپنی زندگی کے اندر، اگر مجھ سے پوچھو میں ایک نئی تجارت کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرے ساتھ تجارت کرو۔ رب کہہ رہے ہیں هل ادلکم علی تجارت، ایک تجارت، فائدہ کیا ہے؟ اس تجارت سے مجھے کیا ملے گا؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دی۔ عذاب علیم، عموماً ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟
ڈر میں ہوتے انسان کہ کہیں میں عذاب علیم کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوتا ہے، ایک ایسا عمل کیا ہوتا ہے جو بندگی کے برخلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے برخلاف ہے. بندہ ہونے کے ناطے ہمارا ایک فریضہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ بندے خدا کے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنی مرضی کے بجائے، خدا کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو خدا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ہمارے اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہی یہ در حقیقت جہنم کی آگ اور عذاب یہ بنتے ہیں. یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ در حقیقت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں، یہ جنت اور جہنم ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم ہر وقت اپنے عمل کے ذریعے سے یا جنت کی تعمیر کر رہے ہیں یا جنت کی آگ جلا رہے ہیں. ہمارا ہر عمل در حقیقت یہ نتیجہ دے رہا ہے، یا تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آگ جل رہی ہوگی، یا پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بہشت کی تعمیر ہو رہی ہوگی. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہے. یعنی کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نہ ہو. ابھی آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرے بولنے کا بھی اثر ہے، آپ کے سننے کا بھی اثر ہے، اور اس اثر کا نتیجہ بھی محفوظ ہے، مترتب ہو رہا ہے. روز قیامت کیا ہوگا؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ تبلی السرائر، کہ قیامت کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھی، جو اسرار چھپے ہوئے تھے، وہ سامنے آ جائیں گے. اگر ہمارے سامنے جنت ہوگی تو وہ جنت کیا ہوگی؟ وہ وہی کچھ ہوگا جو ہم نے اس دنیا کے اندر کمایا ہے، وہ وہی کچھ ہوگا جو ہم نے کیا ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور جہنم کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے اعمال کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. بس اکثر موت کا جو ہمیں خوف آتا ہے، اس خوف کے پیچھے وجہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال نہ ہو تو موت کوئی بری چیز نہیں ہے. موت تو در حقیقت دوسرے عالم کے اندر منتقل ہونے کا نام ہے. بقول علامہ اقبال کے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت تو در حقیقت ایک دائمی زندگی کی صبح ہے، ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز موت ہے. ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت تو ڈرنے والی چیز نہیں. جب بھی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، موت کے بعد والی دنیا پہلے والی دنیا سے بہتر ہوتی ہے. بعض آئمہ سے منسوب ایک نسبت ہے، اس دنیا اور اس دنیا کے اندر کیا نسبت ہے. مثلا جب ہم اس دنیا کے اندر جائیں گے تو اس دنیا اور اس دنیا کے اندر کیا نسبت ہوگی؟ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس دنیا اور ہماری وہ زندگی جو ہم ماں کے پیٹ کے اندر گزارا کرتے ہیں. ہم میں سے کون چاہے گا کہ جائیں دوبارہ ماں کے پیٹ والی زندگی کے اندر زندگی گزارے؟ کوئی نہیں چاہے گا. وہاں تاریکی ہے، وہاں تو خون پیپ اور کچھ ہے نہیں، وہاں کون وہاں جائے گا؟ جب انسان اس دنیا میں جائے گا تو
میں پتہ نہیں وہاں کیا کر رہا تھا. یعنی جو آنے والی دنیا ہے اس دنیا کے اندر حیات کا احساس اس دنیا سے زیادہ ہے. مثلا ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. ہم خواب دیکھتے ہیں. جب خواب دیکھتے ہیں تو عموماً خواب میں کیا ہوتا ہے, ہمیں وہاں بھی ایک زندگی اپنی محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو خواب تھا. آپ کے خیال میں خواب کے اندر زندگی کا شعور, زندگی کا احساس, زندہ ہونے کا جو احساس ہے وہ یا خواب کے اندر زیادہ ہے یا اس دنیا میں زیادہ ہے؟ جی اس دنیا میں ہمیں محسوس ہوتا ہے یہاں زندہ ہے. بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں حیات کا احساس, زندہ رہنے کا احساس, زندہ ہونے کا احساس یہاں سے زیادہ ہوگا. وہ زیادہ زندہ تر دنیا ہے. یہ دنیا تیاری والی دنیا ہے, آزمائش کی دنیا ہے, اور اس آزمائش کے بعد اصل زندگی ہم وہاں گزاریں گے. اصل زندگی وہاں گزاریں گے, آرام وہاں کریں گے, ساری انجوائمنٹ ادھر کریں گے. یہاں پر آزمائش ہے, آزمائش ہے. یہ دنیا آزمائش کی دنیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو کس لیے لیا ہے؟ آزمانے کے لیے. اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ آزمانے. اگر کسی کو مال دیا ہے تو بہت زیادہ خوش نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آزمانے کے لیے دیا, آزمانے کے لیے. اور اگر کسی نے کچھ لیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے. خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے اسے مال دیا ہے, گاڑی دی ہے, گھر دیا ہے, منصب دیا ہے, کوئی بھی چیز ملی ہے, کرتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں. اگر کسی سے لے لی ایک چیز, خدا دیکھنا چاہتا ہے, آزمانا چاہتا ہے یہ شاکر ہے یا نہیں. اور جب مال لے لیتا ہے تو خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ صابر ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا, اولاد دی, مال دیا, بھیڑ بکریاں, کھیت, سب کچھ ان کے پاس موجود تھا, سب کچھ. ایک دن شیطان نے اللہ سے کہا, خدایا یہ تو جناب اپنے پیغمبر پر تجھے اتنا فخر ہے, یہ جناب ایوب اتنے اچھے اس لیے ہیں کہ تو نے یہ سارا مال اس کو دیا. ایک دفعہ تو اس سے سارا مال لے کے دیکھ, پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ تیرا کتنا بندہ بنتا ہے, کتنا جو ہے وہ تیری عبادت کرتا ہے, کتنا تجھے جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. خدا نے مطالعہ کرا, ٹھیک ہے. اور کچھ ہی دنوں کے اندر جناب ایوب کی اولاد بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے, ان کے مال مویشی بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک عجیب قسم کی بیماری کے اندر بھی مبتلا. یعنی بالکل کہتے ہیں نا کہ آسمان سے ایک دم زمین پر آ جاتے ہیں دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے. یہاں پر شیطان آتا ہے جناب ایوب کی زوجہ کے پاس, اس سے آگے کہتا ہے دیکھو تمہارے خدا کے, تم جس خدا کو خدا خدا کرتی رہتی تھی, تمہارا شوہر بھی خدا خدا کرتا رہتا تھا, آج کس مشکل کے اندر, کس حالت کے اندر مبتلا. جناب ایوب کی زوجہ کیا کہتی ہے؟ جناب ایوب کی زوجہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا, ہمیں اولاد دی, ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا, صحت دی, یہ سب اللہ نے کیوں عطا کیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مقام شکر پر پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ کے شاکر بندوں میں سے ہو جائیں. ہم مقام شکر پر پہنچ گئے تھے لیکن ابھی مقام صبر پر نہیں پہنچے تھے. خدا چاہتا تھا کہ ایوب مقام شکر کے ساتھ ساتھ مقام صبر بھی پہنچ جائے,
اہل بیت محمد بلند تر سلوات بس یہ دنیا آزمائش والی دنیا ہے، لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت سے اس وقت ڈرنا ہے اگر ہمیں اپنے اعمال سے ڈر ہو، ہم نے حرکتیں جب ایسی کی ہوئی ہیں تب ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم نے ایسی حرکتیں نہ کی ہوں، اپنی بندگی کو جو کچھ اپنے علم میں تھا انجام دیا ہے، تو خداوند متعال کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، ٹھیک ہے۔ بس موت سے جو خوف ہے وہ عذاب علیم کی وجہ سے، اور یہ عذاب علیم یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہم اعمال ایسے انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب علیم جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب اس تجارت کے اندر کے جس کا نتیجہ عذاب علیم سے نجات ہے، بس تجارت کا نتیجہ عذاب علیم سے نجات۔ اب اس کی وضاحت خداوند متعال اس آیت کے ذیل میں بیان فرما رہا ہے کہ کیسے ملے گی یہ نجات عذاب علیم سے، کیسے تم عذاب علیم سے نجات پاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خوب ہم سے خطاب خدا کر رہے ہیں، هل ادلکم علی تجارت، کیا میری تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کو کروں، تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کا نتیجہ عذاب علیم سے چھٹکارا ہے، عذاب علیم سے باہر آؤ۔ کرنا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کل بیان کیا اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ آمنو سے، مومنین سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں تو ہم سے خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہ تم ابھی ایمان لائے ہو، لیکن ابھی تک ایمان ثابت نہیں ہوا ہے، چونکہ ایمان ہوتا ہی وہی ہے کہ جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو۔ ایمان یعنی زبان سے اقرار، دل سے قبول اور جوارح کے ذریعے سے اس ایمان کو ظاہر کرنا کہ واقعاً ہمیں خدا پر ایمان۔ پھر آگے کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، نہ صرف خدا پر ایمان لانا ہے بلکہ اس کے رسول پر بھی ایمان۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کریں، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں کہ اس کا رسول جس طرح سے ہماری ہدایت کرتا ہے، جس راستے پر ہمیں چلاتا ہے، ہم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ بس تؤمنون باللہ ورسولہ۔ پھر دوسرا اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ یہ کام تم نے کرنا ہے، ایمان اور رسول اور خدا پر ایمان، اور اس کے بعد وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ یہ تم لوگوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ دیکھیں جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ ایک ہمارے پاس ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں آپ قتال کریں۔ قتال یعنی مسلح جنگ، قتل کرنا، اسلحے کے ذریعے سے قتال ہے۔ ایک طرف ہے جہاد، خدا کی راہ میں جہاد ہے۔ جہاد کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں ہم نے پوری کوشش کر دی، ہم نے دشمن کے سازشوں کے مقابلے میں پوری کوشش کر دی، اپنے اموال کے ذریعے سے بھی اور اپنے نفس کے ذریعے سے بھی۔ دیکھیں دشمن کے خلاف جہاد کے لیے، جو دین خدا کا دشمن ہے، جو مسلمین کا دشمن ہے، جو مومنین کا دشمن ہے، یعنی سب سے
نمائندے ہیں، انسانی چیلیں ہیں جن کے ذریعے سے شیطانی منصوبہ پوری دنیا کے اوپر لاگو ہو رہا ہے۔ دور بھیجے محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ بس اس تجارت کے اندر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ گے اور اس کے بعد آپ نے جہاد کرنا ہے، خدا کی راہ میں جہاد، اپنے اموال کے ذریعے سے اور اپنے نفوس کے ذریعے سے۔ خدا ہم سے اس تجارت کو مانگ رہا ہے، جہاد یعنی کوشش، ٹھیک ہے، پوری کوشش کر کے جہاد کرنا، یعنی دشمن کے مقابلے میں جہاد، جہاد کے تصور کے اندر ہمیشہ جہاد کسی چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے، دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں جہاد۔ یہ جہاد علمی بھی ہو سکتا ہے، جہاد ثقافتی بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کا جہاد۔ اس کے لیے پہلے آپ کو دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر دشمن کا کیا منصوبہ ہے، کیونکہ جب تک آپ دشمن کے اور شیطان کے منصوبے کو نہیں سمجھیں گے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پہلے پتا ہے کہ میں نے اگر جہاد کرنا ہے یعنی مقابلہ کرنا ہے دشمن کا، تو وہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، دشمن کہاں حملہ آور ہو رہا ہے، دشمن کی سازشیں کہاں ہیں۔ اس وقت ہم جس عالمی سامراجی نظام کے اندر موجود ہیں، یہاں جنگ فقط شخصی نہیں ہے، شخصی طور پر دو فرد آپس میں نہیں لڑ رہے، بلکہ اس وقت جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ اس وقت سویلائزیشنز، دو تمدن دنیا کے اندر آمنے سامنے ہیں، ایک اسلامی تمدن، اسلامک سویلائزیشن، اسلامک آئیڈیالوجی، اور دوسری طرف ویسٹرن آئیڈیالوجی، ویسٹرن سویلائزیشن، مغربی تمدن، کہ جس کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے اس وقت۔ یہ اس وقت ایک تمدن ہے جس کی پوری سازش کیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر موجود تمام لوگوں کو اپنے ماتحت لایا جائے، یعنی دنیا کے اندر ہر ملک، ہر بستی ہمارے نظام کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہماری اقتصاد کے اندر باقی رہے، ہماری غلامی میں رہے۔ بقول علامہ اقبال کے، علامہ اقبال فرماتے تھے کہ غلامی کا انداز بدل گیا ہے، پہلے لوگوں کو، قوموں کو، آپ جانتے ہیں کہ افریقہ سے پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر لے جایا جاتا تھا، پہلے غلامی کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب یہ نہیں، اب لوگوں کے ذہنوں کو غلام کر دیا جاتا ہے، ذہن غلامانہ ہو جاتا ہے، یعنی ذہن غلامانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں سکتے۔ ایک قوم اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی اس وقت آپ دیکھیں سامراجی و استعماری نظام نے پوری دنیا کے اندر تمام قوموں کو اور ان کے حکمرانوں کو ایک سبق کیا بتایا کہ آپ میں سے کوئی بھی حاکم، کوئی بھی نظام ہمارے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، آپ ترقی ہمارے بغیر نہیں کر سکتے، آپ تعلیم کے میدان میں ہمارے بغیر آگے نہیں جا سکتے، یعنی آپ اپنی تعلیم کے اندر، اپنے اقتصاد کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنے کلچر کے اندر مغربی تمدن کے محتاج ہیں، مغرب کے محتاج ہیں، امریکہ کے اندر محتاج ہیں۔ آپ کا کلچر کتنا اچھا ہے، آپ ثقافتی طور پر کتنے ترقی یافتہ ہیں، آپ کو نہیں پتا، جب تک ہیومن رائٹس دنیا کے اور ادارے کہ جو استعماری تسلط کے اندر ہے وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے ہم بتائیں گے آپ کا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ہم بتائیں گے آپ کی ثقافت کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کلچر ہمارے اسٹینڈرڈ
نہ صرف ہمارے ذہنوں کو غلام بنایا بلکہ ایک ایسا سرمایہ دارانہ نظام بنا دیا ہے جس کے اندر پوری دنیا کو انہوں نے جکڑ لیا ہے. نہ صرف سرمایہ دارانہ نظام بلکہ سیاسی نظام، امنیتی نظام، ایک پورے تمدن کو نافذ کرنے کے لیے بنا دیا. آج آپ دیکھیں اقوام متحدہ کے اندر جب ووٹنگ ہوتی ہے کسی بھی مسئلے پر، کوئی بھی امریکہ کے مقابلے میں ووٹ نہیں دیتا، کوئی بھی استعماری نظام کے مقابلے دار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہر ملک، اس ملک کے رہنے والے قوم یہ احساس کر چکی ہے کہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اعزاز گرامی، یہی مسئلہ ہے کہ سب سے بنیادی ترین چیز جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قوم کو سکھایا اور رہبر شہید نے اپنی قوم کو سکھایا، وہی جملہ تھا ما می توانیم. ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی اقتصاد بھی بنا سکتے ہیں، ہم اپنی سیاست بھی درست کر سکتے ہیں، ہم اپنا کلچر بھی درست کر سکتے ہیں، اور ہم پوری دنیا کے اندر ایک طاقت کے طور پر ابھر سکتے ہیں. بل محمد واهل بيت محمد بلند ترسلوا. بس آپ اس وقت جس سامراجی نظام کے تحت ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر میں نے راہ خدا کے اندر جہاد کرنا ہے تو قلم کے مقابلے میں تلوار بھی نہیں چلائی جا سکتی. وہ اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ایجاد کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو جکڑنا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کے ذہنوں کو جکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو الگ طرح سے جہاد کرنا ہوگا، استدلال کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے. لہذا دشمن کی سازش کو سمجھنا ہے. جب آپ دشمن کی سازش کو سمجھیں گے کہ دشمن اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، استبداد اور استعمار، یہ دو ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر استقبالی نظام نے اپنے آپ کو مسلط کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس کئی محاذ ہیں. آپ کو ایران نظر آ رہا ہے، وہ اس وقت ایک محاذ پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، چونکہ ابھی یہ محاذ ان کے سامنے پیش آ چکا ہے. لبنان کے اندر بھی ایک محاذ ہے، وہ اس وقت اس محاذ پر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو قتال کا محاذ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، میزائل چل رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اور بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم ابھی کیا کریں، ہم پہلے دیکھیں کہ اور کون کون سے محاذ ہیں کہ جو محاذ کھلے ہوئے ہیں. اور وہ تمام محاذ جتنے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اسی جنگ کی کڑیاں ہیں، اس سے الگ نہیں ہیں. یہ جو سامراجی اور عالمی سسٹم بنا رہا ہے جو مسلط ہے پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کی اقتصاد کے اوپر مسلط ہیں. یہ لوگ پوری دنیا کی اقتصاد پر مسلط. کوئی بھی اگر ان کے اقتصادی نظام سے جدا ہونا چاہے، آزادانہ مختارانہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ کرنا چاہیے، اس کے خلاف سازشیں کرتے. آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جب تک ایک قوم مستقل نہ ہو، مستقل کا مطلب کیا؟ یعنی دوسروں کا محتاج نہ رہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو. جب تک ایک قوم مستقل نہ ہو اس کے فیصلے اس ملک میں نہیں ہوتے. لہذا اقتصادی طور پر، اسی طرح سے سیاسی طور پر بعض جگہ استبدادی نظام ہے، ظلم جگہ، بعض جگہ استعماری ہے، یعنی تعمیر کا نعرہ لگا کر آتے ہیں کہ ہم یہ ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن لوٹ کر چلے جاتے ہیں. آتے ہیں تعمیر کے لیے لیکن لوٹ کر چلے جاتے ہیں. لہذا اس کے مقابلے میں ہمیں محاذ کریں. اسی طرح سے ثقافتی محاذ. آج ثقافتی طور پر اگر ہم نوٹ کریں کتنے سارے ہمارے نوجوان ثقافتی محاذ پر قتل ہو چکے ہیں ان کے
دیے گئے. ہماری نئی جنریشن ہمیں کس چیز کا شوق ہے آج کہ ہم یورپیوں کی نگاہ میں کتنے اچھے لگتے ہوں, ان کی نگاہ میں ہم کتنے اچھے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی نگاہ میں ہماری کیا ویلیو ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو کلچرل وار اس وقت ثقافتی حملہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو یہ بات سمجھائی جائے, یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دی جائے کہ آپ کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ حجاب ہے. یعنی جس دن آپ نے حجاب اتار دیا یعنی آپ ماڈرن ہیں, آپ نے ترقی کر لی ہے, آپ نے ترقیوں کے مثلاً سارے جو ہے وہ لیول پاس کر دی نا. آپ ایران کے اندر دیکھیں, باحجاب خاتون ہیں اور آپ کو باحجاب خاتون ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایران کے اندر ڈاکٹریٹ نظر آئے گی, لیکن باحجاب خاتون. آپ جائیں ایران کے اندر موجود نیوکلیئر سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس وقت جن کو ایک ایک کر کر امریکہ نے شہید کیے, جتنے بھی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا, آپ ہی سب کے پاس جائیں گے, ان میں سے ہر ایک شخص اپنی ذات کے اندر ایک مبلغ دی ہے, اپنی ذات کے اندر مفسر قرآن. آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کی گفتگو سنیں. نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, سائنس کے اندر پوری ترقی کی ہے, سائنس کے جتنے شعبے تھے وہ سب پڑھے ہیں, لیکن ان سب کو پڑھنے کے بعد ان کا دین کمزور نہیں ہوا بلکہ دین کی حقانیت روز بروز ان کے سامنے ثابت ہوتی چلی گئی. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر سلوات. اور ایسے عجیب سائنسدان کہ جب انسان نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوتا ہے, جب انسان کسی ایسی فیلڈ کے اندر ٹاپ لیول پر پہنچتا ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر ویلیو ہو, تو وہ لیکن مزید کمانا چاہتا ہے, مزید. جبکہ ان کو دیکھیں, ان کی باتیں سنیں, یہ اپنی سائنسی میدان میں, ٹیکنالوجیکل میدان میں اتنے آگے تھے, لیکن ان کے اندر شہادت کا شوق تھا. کہتے ہیں ہمیں خدا کے نام میں شہید ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جان گئے تھے جب انہوں نے سائنس کو پکڑا, اپنی فطرت کو, اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کر جب سائنس کو پڑھا, انہیں سائنس کے ہر ذرے کے اندر خدا نظر آیا ہے. سائنس کے ہر شعبے کے اندر خدا نظر آیا. لہذا دین آپ کی ترقی کو, آپ کی سوچوں کو بند کر نہیں ہے. دین آیا ہی انسان کی سوچوں کو کھولنے کے لیے, انسان کو غیر فکر کی طرف دعوت دینے کے لیے, انسان کو پرواز دینے کے لیے کہا اور غیر فکر کرو اور سوچو, رکو زمین و آسمان کے اندر اور فکر. بس یہ کوئی ہمیں غلط نہ پڑھائے یا نہ سکھائے کہ آپ کا مذہب پسماندگی کی علامت ہے. نہ, آج ساری دنیا نے دیکھا مذہب پسماندگی کی علامت نہیں ہے. مذہب باعزت اور باوقار ترقی کا نام ہے. مذہب ترقی کا ضامن بنتا ہے, گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجیکل ترقی بھی باعزت اور باوقار طریقے سے ہو, اپنے ہاتھوں سے ہو, اپنے بلبوتے پر, اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اور اپنی مرضی کے مطابق. نہ کہ ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں پہنچے لیکن پھر بھی دوسروں سے پوچھ کے ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑے. یعنی ہم پھر بھی غلام ہیں, پھر بھی جڑے ہونا مستقل. بس دین ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے آیا, ہمیں بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آئے. تو کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس طرح سے, پر دشمنوں کی سازشوں کو سمجھے اور ان سازشوں کے مقابلے میں ہمیں جہاد کرنا ہوتا ہے. جہاد دو طرح سے ہوتا ہے. جہاد ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ڈیفینسو اور ایک
حملے کا، اس حملے کو روکتے ہیں، اس حملے کو روکتے ہیں۔ دشمن ثقافتی میدان میں آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس میدان کے اندر دشمن کے حملے کو روکتے ہیں۔ دشمن اقتصادی میدان میں حملہ کرتا ہے، آپ روکتے ہیں۔ دشمن سیاسی میدان میں کرتا ہے، آپ روکتے ہیں۔ دشمن جس شعبے پہ بھی حملہ کرتا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں۔ ایک دفعہ نا آپ اپنے اندر ڈیٹرنس پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، سلام پڑھتے محمد آپ کو معلوم ہے ایران امریکہ کی جنگ ہوئی تو بہت سارے اینکر پرسن پاکستان میں، نہ صرف پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر، ایران کو ایک مشورہ سب کے سب کیا دیتے تھے؟ ضرور دیتے تھے۔ کیا مشورہ تھا؟ وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کیا بنا لیں؟ ایٹم بم۔ آپ ایٹم بم بنا لیں، کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جب علمی طاقت ہوں گے تو کوئی آپ پر حملہ کرنے کی جرأت، کہتے تھے نا سارے، ابھی پاکستان کا جو ایک طرح امتیاز ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا؟ دفاع کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اتنا قدرت مند بنا دو، اتنا طاقتور بنا دو کہ دشمن جرأت نہ کرے آپ کی طرف حملہ کرنے کی۔ یعنی آپ اپنی قوم کو، اپنی ثقافت کو، کلچرل میدان کے اندر بھی، اقتصادی میدان کے اندر بھی، سیاسی میدان کے اندر بھی، ہر میدان کے اندر ایک قوم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے، اتنا طاقتور کرے کہ دشمن حملہ کرنے کی جرأت بھی نہ کرے۔ اور اگر کسی وقت حکومت نے جرأت کی حملہ کرنے کی تو اس کا وہ انجام ہو جو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا، امریکہ کا انجام ہوا۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ آئیڈیولوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایمانی طور پر اپنے آپ سے بڑا فرد نہیں، قوم، پوری قوم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ قوم بحیثیت قوم، مگر نہیں ایک آدھ تو انبیاء بھی ہوتے تھے، وہ اکیلے رہ جاتے تھے۔ ایز اے قوم اپنی آئیڈیولوجی کو مضبوط کرنا ہے، اپنے کلچر کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے اقتصاد کو۔ جب ایک قوم طاقتور ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ڈیفینس ہوتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت جہاد ہے دشمن کی سازشوں کے مقابلے۔ بس یہ جہاد بھی کرنا ہے اور جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنا بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا مقابلہ اس کے تناسب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دشمن آئیڈیولوجیکل حملے کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ نے آئیڈیولوجیکل جوابات دیں گے، اس کے مقابلے میں آپ نے آئیڈیولوجیکل اسٹریٹجیز کو اپنانا ہے، آپ نے اپنے نوجوانوں کی آئیڈیولوجی کو پروان چڑھانا ہے۔ درود بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد۔ بس اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، ایک تجارت مجھ سے کرو جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو، یہ ایمان لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اس کے بعد آیت میں کیا ہے؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ نکتہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس تجارت کی آفر تمہیں کی ہے، تم ابھی سوچ رہے ہوگے کہ یہ تجارت کی آفر جو اللہ نے کی ہے پتہ نہیں یہ میرے فائدے میں ہے یا میرے نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے فائدے میں، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ عزیزان کرام، یہ نکتہ بڑا ہے۔ بعض وقت انسان کے لیے یہ تشخیص دینا کہ کیا چیز میرے فائدے میں ہے، کیا چیز میرے نقصان میں ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض وقت اس چیز کو اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے جو در حقیقت اس کے لیے مضر ہے، اس کے لیے نقصان ہے،
اور یہ طبیعی چیز ہے، انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کے فائدے میں ہو. ظاہر سی بات ہے کوئی اس چیز کی طرف نہیں جاتا جو اس کے نقصان ہے. عاقلانہ رویہ یہی ہے، عاقلانہ کام یہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کہ تم اموال اور انفس سے جہاد کرو گے اور تمہیں عذاب الیم سے نجات ملے گی، یہ تجارت تمہارے فائدے میں ہے. اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو. اعزائے گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کے اندر جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، کربلا والے، عاشورائی، یہ عاشق تھے، عاشقان امام حسین تھے. یہ فقط عاشق نہیں تھے، عاقل بھی تھے. یہ دنیا کے ذہین ترین اور عقل مند ترین لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین موقع پر بہترین تجارت کی. یہ نعوذ باللہ فقط ایسے نہیں تھے کہ کچھ عاشق تھے جو مجنون تھے اور وہ دیوانے وار وہ آگے بڑھ گئے. نا، یہ عاشق ہونے کے ساتھ عاقل ترین لوگ تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی. انہوں نے یہ تجارت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور اس تجارت کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک آنے والی بشریت ان پر سلام کرتی ہے. قیامت تک دنیا میں ان کا نام کہاں پہنچا اور آخرت میں تم سوچ نہیں سکتے ان کا کیا مقام ہوگا. بل محمد و اہل بیت محمد بلند تر سلوات. کربلا والے بہت عقل مند لوگ تھے، بہت عقل مند. کچھ لوگوں نے اپنا مال بچایا، انہوں نے کہا ہم بڑے عقل مند لوگ، ہم نے اپنا سب کچھ بچا لیا اور ایک 30-40 سال کی زندگی اور گزار لی. زیادہ نہیں گزار سکے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف آیا تو اس نے کوفیوں کے ساتھ کیا کیا، چمڑی اتار دی ان کی. ان کے ساتھ کیا کیا؟ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عمر، وہ آخرکار حجاج ابن یوسف کے پیروں کے اوپر بیعت کرتا ہے. اس نے خیمہ لگایا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر آتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی بیعت نہیں کی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ جو ہے وہ جاہلیت کی موت منائے. تو میں اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنے بستر سے پیر اپنا باہر نکالا، کہا میرے پاس ٹائم نہیں، اسی پیر پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. جنہوں نے سمجھا کہ نہیں ہماری تجارت، ہم بڑے ذہین لوگ تھے، ہم بڑے عقل مند لوگ تھے، یہ سارے بے وقوف ترین لوگ. عقل مند حسینی تھے. اس وقت جو لوگ حق اور باطل کے معرکے کے اندر شہید ہوئے، ان تمام محاذوں پر یہ آج کی صدی کے عقل مند ترین لوگ تھے. عقل مند ترین. عاشق کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ جب عاشق کا لفظ عاشق کا دیوانہ عام کر کے چلے گئے نا، انہوں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر گئے. عقل مند لوگ تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ اپورچونٹی ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی. تاریخ کے اندر بہت کم ہوتا ہے کہ حق اور باطل اتنا نمایاں ہو، اتنا واضح ہو، اتنا شفاف ہو کہ بے دین انسان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جیسے صفاق پسترین انسان ہو جیسے لوگ جو بچوں کا گوشت کھاتے ہیں، اس طرح کی یعنی پلید انسان ایک طرف ہے، اور ایک طرف پاکیزہ ترین ہستی اور یہ سید. انہوں نے کہا اتنا واضح حق اور باطل کا مارکر ہمیں نظر نہیں آئے گا، لہذا وہ حق اور باطل کے باتیں میں شامل ہو گئے. یہ لوگ عقل مند ترین لوگ تھے. اپورچونٹیز آئیں چلے گی. بس انسان کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے. رہبران کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے. اللہ تعالیٰ مشورہ بھی دے رہا ہے، ساتھ اس مشورے پر تبصرہ بھی کر رہا ہے کہ یہ میں تجارت کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں اور یہ یاد رکھنا یہ ہے کہ تمہارے فائدے میں. روز قیامت خدا یہ کہے گا یہ مشورہ دیا تھا نا، کہا بھی تھا تمہارے
معرکے میں تم نے نہیں سنی، تم نے نہیں سنا. ایسا نہیں جان کربلا والے عقل مند ترین لوگ تھے، اور ان ہستیوں نے اس راہ کو آگے بڑھایا. خدا کی راہ کے اندر اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے نفوس کے ذریعے سے جہاد کیا. بڑوں نے جہاد کیا، بچوں نے جہاد کیا، اور دودھ پیتے بچوں نے، دودھ پیچھے بچے. بڑا سخت ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر. کیسا جہاد؟ جس جہاد نے حسین کو ایسا صبر عطا کیا. بعض لوگوں نے لکھا ہے، علامہ شفری اللہ کہتے ہیں کہ روز عاشورہ امام حسین کا صبر ایسا تھا کہ ملائکہ محو حیرت تھے امام حسین کا صبر دیکھ کر. امام کے ماتھے سے خون کا فوارہ جاری تھا. امام کے قلب مبارک کے اوپر سیشوبہ تیر داخل ہو چکا تھا. امام کے پہلو پر نیزہ لگا ہوا تھا. آپ کے زخموں کے اوپر زخم تھے. آپ کے جسم پر چاروں طرف سے تیر برسے ہوئے تھے. صرف یہ نہیں تھا، آپ نے صبح سے لے کر کیا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہر شہید کے لاشے پر جاتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کس طرح سے یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کس طرح سے یہ آخری سانسیں لے رہا ہے. ارے حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا قاسم کو ایڑیاں رگڑتے، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جناب قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور حسین فقط ایک بے بسی کے عالم میں قاسم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. صبح سے کیا دیکھا تھا؟ یہ جناب علی اکبر کو دیکھا تھا، اس جوان کو دیکھا تھا کہ جس کی شباہت رسول اللہ سے تھی. یعنی گویا اپنے نانا کو دیکھا تھا خون کے اندر بنتا. جناب عباس کو دیکھا، اور ایک ایک کر کے یہ لاشیں خیام کی طرف حسین لائے تھے. راوی کہتا ہے حسین کے دل پر اتنے زخم تھے، حسین کے جسم پر اتنے زخم